بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اب آپ جماعت نحم سے جماعت دہم میں جو ہے وہ پروموٹ ہو چکے ہیں۔ تو جماعت دہم میں اردو کا جو سلیبس ہے، جو اس کا بورڈ کا جو پیپر پیٹرن ہوتا ہے، کس طرح سوالات پوچھے جاتے ہیں، ان کی نمبروں کی تقسیم کیا ہوتی ہے، تو اپنی اسٹڈیز کا، اپنی پڑھائی کا آغاز کرنے سے پہلے ہم ذرا اپنے بورڈ کے پیپر پیٹرن کو اور اس کی جو نمبروں کی تقسیم ہے اس کو ذرا آج دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم انشاءاللہ اپنے اسباق کا جو ہے وہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نظم حمد سے اس کا آغاز کریں گے، لیکن آج کے اس لیکچر میں آپ سے بورڈ کے پیٹرن اور اس کی جو سوالات اور نمبروں کی تقسیم ہے اس کو جو ہے وہ پہلے ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ تو عزیز طلباء دیکھیں، پہلا سوال جو بورڈ میں پوچھا جاتا ہے وہ وہی ہے جو 9th میں بھی تھا، یعنی کثیر الانتخابی سوالات، ایم سی کیوز۔ سوال نمبر 1 جو آپ کا ہوتا ہے وہ ایم سی کیوز کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کثیر الانتخابی سوالات کا ہوتا ہے، اور اس کے 15 نمبر ہوتے ہیں۔ کثیر الانتخابی سوالات کے 15 نمبر ہیں۔ اب یہ کثیر الانتخابی سوالات کہاں کہاں سے آتے ہیں، کس طرح آتے ہیں، وہ میں نے آگے دیکھے لکھا ہے۔ سبق جو ہے، یعنی جو ہمارے نثری اسباق ہوتے ہیں ہماری ٹیکسٹ بک کے، درسی کتاب کے، اس کے اسباق میں سے 7 ایم سی کیو پوچھے جاتے ہیں۔ 7 ایم سی کیو سبق میں سے آئیں گے، نثری سبق میں سے۔ 2 ایم سی کیو نظم میں سے پوچھے جاتے ہیں۔ نظم جو ہم پڑھیں گے ان میں سے 2 ایم سی کیو پوچھے جائیں گے، اور 1 ایم سی کیو حصہ غزل میں سے جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے۔ تو یعنی اس کا مطلب ہوا کہ درسی کتاب میں سے کل جو ایم سی کیوز آتے ہیں وہ کتنے ہیں، وہ 10 ہیں، 7، 2 اور 1، یعنی 10 ایم سی کیو ہماری کتاب میں سے آئیں گے، 7 سبق میں سے، 2 نظم میں سے اور 1 غزل میں سے۔ یہ وہی ترتیب ہے جو ہماری جماعت نحم میں تھی۔ یہاں آ کر تبدیلی ہوگی، وہاں پر واحد جمع تھے، مذکر مؤنث تھے، متضاد مترادف الفاظ ہوا کرتے تھے، لیکن وہ اب یہاں پر نہیں ہوں گے، 10th میں یہ نہیں ہوں گے۔ 10th میں ہمیں گرامر کا پورشن ہوگا جو ہمیں پڑھنا ہوگا، اور اس میں سے جو ہے وہ ایم سی کیوز آئیں گے، اور گرامر کے پورشن میں سے 3 ایم سی کیو جو وہ ہم سے پوچھے جاتے ہیں، یعنی حصہ گرامر میں سے 3 ایم سی کیو پوچھے جائیں گے۔ ایک لفظ دیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ یہ لفظ گرامر کی روح سے کیا ہے۔ کوئی لفظ پوچھا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ یہ کون سا فعل ہے، یہ کون سا اسم ہے، یا اسم کی بناوٹ کے لحاظ سے کتنی قسمیں ہیں، 2، 3، 4 یا 5، اسم کی استعمال کے لحاظ سے کتنی قسمیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شامل ہوں گی ہمارے گرامر میں، اور اس میں سے 3 ایم سی کیو جو ہمیں پوچھے جائیں گے۔ اس کے بعد 2 جو ایم سی کیو ہیں وہ تلفظ میں سے، ٹھیک ہے، کسی بھی لفظ کا ایک تلفظ ہوتا ہے اس کو ادا کرنے کا، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیر زبر پیش لگا کر ہمیں لفظ کے تلفظ کو واضح کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ جو زیر زبر پیش والے جو الفاظ ہوتے ہیں جن کے اوپر ہم اعراب لگا کر ان کے تلفظ کو واضح کرتے ہیں، اس میں سے 2 ایم سی کیو پوچھے جاتے ہیں۔ 4 چوائسیز دی جاتی ہیں، اور لفظ کا درست تلفظ جو ہے وہ ہمیں ٹک کرنا ہوتا ہے کہ کون سا ہے، اور اس کے مطابق پھر اپنی ببل شیٹ میں دائرہ فل کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے اس طریقے سے 7 جمع 2 جمع 1 جمع 3 جمع 2، یہ 15 نمبر کے ایم سی کیوز بنتے ہیں۔ طلباء اس کے بعد سوال نمبر 2، یہ بھی وہی حسب معمول جو ہمارا 9th کلاس میں جیسے پورشن تھا، اشعار کی تشریح ہے۔ اشعار کی تشریح میں ہمیں 8 میں سے 5 جو اشعار ہیں ان کی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ اس میں سے 4 جو اشعار ہیں وہ آتے ہیں، 7 میں سے 5 اشعار کی، یعنی 4 اشعار آتے ہیں حصہ نظم میں سے، جس میں سے ہم نے 3 اشعار کی تشریح کرنی ہوتی ہے، اور 3 اشعار حصہ غزل میں سے پوچھے جاتے ہیں، جس میں سے ہم نے 2 اشعار کی تشریح کرنی ہے۔ تو اس طرح ٹوٹل 5 اشعار کی تشریح کرنی ہوتی ہے، اور اس کے جو نمبر ہوتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں پہلے سے، 2 نمبر کا ایک شعر ہوتا ہے، ایک شعر کی تشریح 2 مارکس کی ہوتی ہے۔ تو 4 میں سے 3 اشعار جو ہیں وہ حصہ نظم میں سے ہم نے کرنے ہوتے ہیں، اور 3 اشعار حصہ غزل میں سے آتے ہیں، ان میں سے 2 اشعار کرنے ہوتے ہیں ہم نے، جن کی تشریح ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ تو یہ بھی وہی ہے، تقریباً وہی پیٹرن ہے، کوئی چینج نہیں ہے، غزلیں اور نظمیں چینج ہوں گی لیکن پیٹرن یہاں تک وہی ہے۔ سوال نمبر 3، نثر پاروں کی تشریح، یہ بھی آپ 9th کلاس میں کر چکے ہیں سوال، یہ بھی اس میں بھی کوئی ایسی تبدیلی نہیں آئی، وہی طریقہ، وہی پیٹرن، وہی سب چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے 2 نثر پاروں کی تشریح کرنی ہوگی آپ نے، اور 5 نمبر کا ایک نثر پارہ ہوتا ہے، تو اس طریقے سے 10 نمبر کا یہ بھی ہمارا سوال ہے۔ سوال نمبر 4، یہ بھی حسب معمول مختصر سوالات ہیں، 8 مختصر سوالات پوچھے جاتے ہیں، اور اس میں سے ہم نے 5 کا جو ہے وہ جواب دینا ہوتا ہے۔ 2 نمبر کا ایک سوال ہے، اور اسی طریقے سے یہ سوال بھی 10 نمبر کا ہے۔ اور جس طرح 9th کلاس میں سے یہ اشعار میں آتے تھے، حصہ نثر میں سے جو ہے ہم نے
حصہ نثر میں سے ہم نے 5 سوال اور حصہ نظم میں سے 2 اور حصہ غزل میں سے 1، تو اس طرح 8 سوالات جو ہے وہ پوچھے جاتے ہیں، اور جس میں سے ہم نے 5 کا جو ہے وہ جواب دینا ہوتا ہے۔ 5 آتے ہیں حصہ نثر میں سے، 2 آتے ہیں حصہ نظم میں سے، اور 1 سوال جو ہے وہ حصہ غزل میں سے پوچھا جاتا ہے۔ یہ بورڈ کی ترتیب ہے، لیکن بعض دفعہ اس سے ہٹ کر بھی آ جاتا ہے۔ بعض دفعہ 6 سوال جو ہیں وہ حصہ نثر میں سے پوچھ لیے جاتے ہیں، اور بعض دفعہ 7 سوال بھی پوچھ لیے جاتے ہیں ایک نظم میں سے، تو یہ تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن اصول یہی ہے کہ اس طریقے سے پوچھے جانے چاہیے۔ سوال نمبر 5، نثری سبق کا خلاصہ۔ یہ بھی وہی چیز ہے، 2 خلاصے یعنی 2 اسباق آپ کو دیے جائیں گے، ان میں سے کسی ایک کا آپ نے خلاصہ لکھنا ہوگا، اور یہ سوال جو ہے وہ ہمارا 5 نمبر کا ہے۔ 2 میں سے 1 سبق کا خلاصہ ہم نے لکھنا ہوگا، یعنی اس میں ہمیں چوائس ملتی ہے کتنی، 2 اسباق آتے ہیں، ان میں سے 1 کا خلاصہ جو ہے وہ لکھنا ہوتا ہے۔ یہ بھی اسی طریقے سے، اور 5 نمبر ہے اس میں۔ اس کے بعد تبدیلی آتی ہے۔ تبدیلی کیا ہے کہ وہاں پر ہم نے 9th کلاس میں آپ نے پڑھا ہوگا درخواستیں، خط، مکالمے، کہانیاں، وہ ساری چیزیں 10th کلاس میں ختم ہو جاتی ہیں آ کے۔ 10th کلاس میں آپ کو جو سوال پوچھا جاتا ہے، جو انتہائی اہم سوال ہے، یعنی جو 10th کلاس کی اردو میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے جو سوال، وہ ہے مضمون کا۔ ایک مضمون آپ نے لکھنا ہوتا ہے، 3 عنوانات آپ کو دیے جاتے ہیں، اور ان 3 میں سے بورڈ کہتا ہے کہ کسی ایک عنوان پر جو ہے وہ تفصیلی مضمون لکھیں، اور مضمون آپ نے لوگوں نے جو ہے وہ یاد کرنا اور پھر لکھنا ہوتا ہے، اور مضمون جو ہے اس کے 15 نمبر ہیں۔ 3 میں سے ایک مضمون آپ نے کرنا ہے، 3 عنوانات میں سے کسی ایک عنوان کو، ایک موضوع کو منتخب کر کے، اور اس کے 15 نمبر ہیں۔ اب باری آتی ہے سوال نمبر 7 کی۔ سوال نمبر 7 ہے تفہیم عبارت، جس کو آپ انگلش میں کمپریہنشن کہتے ہیں، یعنی ایک عبارت آپ کو دی جاتی ہے، اور اس عبارت کے سے متعلقہ پھر 5 سوالات نیچے دیے جاتے ہیں، اور ان سوالات کے جوابات اس عبارت کو سمجھ کر، اس کی تفہیم حاصل کر کے، اس کا مفہوم سمجھ کے، پھر آپ نے ان 5 سوالات کے جوابات دینے ہوتے ہیں۔ تو یہ تقریباً مختصر سوالات جیسا ہی سوال ہوتا ہے، تو اس کے جو ہے وہ عزیز طلباء 10 نمبر ہوتے ہیں۔ یہ ایک عبارت آتی ہے اور وہی آپ نے کرنی ہوتی ہے، اس میں چوائس نہیں ہوتی۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھیں ہمارا یہ 75 نمبر کا جو پیپر ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ تو پہلا سوال جس طرح ہم نے پڑھا کیا کہ 15 نمبر کے MCQ پوچھے جائیں گے، پھر 10 نمبر کے اشعار کی تشریح ہے، 10 نمبر کا ہمارا ہے نثر پاروں کی تشریح، 10 نمبر کے مختصر سوالات ہیں، 5 نمبر کا خلاصہ ہے، 15 نمبر کا مضمون، اور پھر 10 نمبر کی جو ہے وہ تفہیم عبارت ہے، اور اس طریقے سے ہمارے یہ کل جو نمبر ہیں وہ بنتے ہیں 75۔ تو کوئی بھی سبق پڑھیں، کوئی بھی کام کرنے لگیں، تو اس پیٹرن کو عزیز طلباء مد نظر رکھیں، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہے وہ سبق کو پڑھیں، اس کی تیاری کریں، اور اسی لیے یہی مقصد بھی تھا میرا کہ سبق شروع کرنے سے پہلے، یعنی اپنے سلیبس کا آغاز کرنے سے پہلے جو ہے وہ ہم تھوڑا سا گو تھرو ہو جائیں اپنے سبق کے، اپنے پیپر کے پیٹرن سے، اور جو بھی ہم اب سوال کریں یا جو بھی ہم سبق پڑھیں، جو بھی نظم پڑھیں، غزل پڑھیں، تو ہمارے ذہن میں جو ہے وہ اس سے متعلقہ پیٹرن موجود ہو کہ ہم نے اس سبق میں سے کون سی چیزیں کس طرح سے جو ہے وہ پڑھنی ہیں، کون سی چیزیں ہم نے کس طرح سے یاد کرنی ہیں۔ تو یہ پیٹرن جو ہے اس کو نوٹ کر لیں، اس کو مد نظر رکھیں۔ انشاءاللہ ہم اپنی نظم کا جو ہے وہ نظم حمد کا آغاز کریں گے اگلے لیکچر میں، تو تب تک اپنا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ نظم حمد کے ساتھ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔